بچے 10 سال کے ہو جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِ، اپنے بچے بچیوں کا بستر الگ الگ کر دو، ایک بستر پہ بچوں کو بچیوں کو ایک بستر پہ نہ لیٹاؤ۔ جس نبی نے 10 سال کے بچوں کو ایک بستر پہ سلانے سے منع کیا ہے، او سیمانچل والو، آج آپ کے مدرسوں میں جوان لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، معاف کرنا اس سسٹم کو بدل دو، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت زیادہ درجہ 3 تک لڑکے لڑکیوں کو ساتھ میں رکھو، اور درجہ 3 کے بعد جو کلاسیں چلتی ہوں، درجہ 4 کی درجہ 5 کی جو کلاسیں چلتی ہوں، جب لڑکیاں 10 سال کی 12 سال کی ہو چکی ہوں، جوان ہو چکی ہوں، بالغ ہو چکی ہوں، اب ان لڑکوں کو ان لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ میں پڑھنے کی اجازت دینا یہ غلط ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، میں بار بار سیمانچل کے جلسوں میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ کے یہاں جلسوں میں بہت زیادہ اختلاط مرد و زن ہوتا ہے۔ سڑک کے اوپر تقریر ہو رہی ہے، پنڈال کے نیچے جتنے لڑکے نے اس سے کہیں زیادہ لڑکے آپ کو سڑک کے اوپر مل جائیں گے، پنڈال کے نیچے جتنی عورتیں نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ لڑکیاں آپ کو بازار میں مل جائیں گی، ادھر سے لڑکے بھی جا رہے ادھر سے لڑکیاں بھی آ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول اگر جلسے میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اسی سیمانچل کا علاقہ ہے ٹاپو کا علاقہ، ابھی وہاں ایک علاقے ایک پروگرام میں گیا، چھوٹا ٹاپو، ایک گاؤں کا نام ہے چھوٹا ٹاپو، سپول کے پاس۔ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب وہاں جاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سیمانچل کے بڑے جانے مانے بڑے اچھی آواز والے شاعر ہیں، یہ ہر جگہ جاتے ہیں۔ اب وہاں میں نے دیکھا کہ عورتوں کا کوئی انتظام نہیں، رات کا پروگرام، عورتوں کا کوئی انتظام نہیں۔ میں نے پوچھا کہ صاحب آپ لوگ جلسے میں عورتوں کو نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا مولانا ہم دن میں عورتوں کا پروگرام الگ کر لیتے ہیں، عورتوں کے پروگرام میں کوئی مرد کی انٹری نہیں، اور مردوں کے پروگرام میں کسی عورت کی انٹری، وہ بھی شیر صاحب آدی لوگ۔ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے یہاں میں نے دیکھا کہ بے پردگی نہیں ہے۔ لیکن کٹیہار میں، پورنیہ میں، کشن گنج میں، ارریہ میں، یہ جو ہمارا بیلٹ ہے، یہاں میں بہت جم کے دیکھتا ہوں جلسوں میں بڑی بے پردگی ہو رہی ہے صاحب۔ اور وجہ کیا ہے؟ جلسے میں مردوں عورتوں کا دونوں کا آنا اور اختلاط کا ہونا۔ بھئی ہمارے یوپی میں بھی عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، ممبئی میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، عورتیں آتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ان کا الگ راستہ ہے، الگ پنڈال ہے، الگ ان کا اسکرین لگی ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کے ہاں صاحب جیسے ہی میں 12:30 بجے آیا ہوں گاؤں میں، جیسے ہی آیا ادھر سے نوجوان لڑکے جا رہے ہیں، ادھر سے لڑکیاں آ رہی ہیں، کیا تماشا ہے میرے بھائی۔ میرے بھائیوں، اسلام پردے کا مذہب ہے، اسلام تقدس کا مذہب ہے، اسلام گندگی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بدکاری کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب، 10 سال کا بچہ تو بالغ نہیں ہے، 10 سال کی لڑکی تو نابالغ ہے، اور اسلام کے اندر جو احکام فرض ہوتے ہیں وہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں، نماز بالغ ہونے کے بعد، روزہ بالغ ہونے کے بعد۔ 10 سال کا لڑکا تو نابالغ ہے، پھر نماز نہ پڑھنے پر اس کی پٹائی کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے دیا جا رہا ہے جب وہ بچہ 10 سال کی عمر میں نماز کا پابند بن جائے گا، جب وہ 17 سال کا ہو جائے گا، جب وہ 20 سال کا ہو جائے گا اور فجر کی اذان کی آواز سنے گا تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، وہ گرم گرم پانی سے وضو بنا کر کے آٹومیٹک مسجد میں پہنچ جائے گا۔ تربیت تو کرو میرے پیارے ساتھی، ہم تربیت نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے صاحب ہم بڑے بزی لوگ ہیں، ہمارے پاس اس لیے ٹائم نہیں، ہم تو رات دن کاروبار میں لگے رہتے ہیں، جاب میں لگے رہتے ہیں۔ معاف کرنا، جتنا بڑا بھی جاب ہو، جتنا بڑا بھی کاروبار ہو، اپنے بچوں کی تربیت سے آپ بچ نہیں سکتے، اس سے
ہمارے ایک دوست ہیں، بہت دنوں تک وہ سعودی عرب میں رہتے تھے، الہ آباد کے رہنے والے ہیں، سعودی عرب میں رہتے تھے، ریاض میں رہتے تھے، وہ ڈیلی اپنے بچوں سے فون کرنا، حال چال لینا ان کا معمول تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ 3-4 سال تک سعودی عرب میں وہ رہے، اور آج بھی الحمدللہ ان کی بچی اور بچے سب ماشاءاللہ دیندار ہیں، دعائیں یاد ہیں، قرآن یاد ہیں، بچے ماشاءاللہ دیندار ہیں۔ آپ اگر بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے میرے پیارے ساتھی، اگر آپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، یہ بچے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ دیں گے، یہ بچے آپ کا گریبان پکڑ کے کہیں گے اللہ یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی، اے اللہ لڑکا بولے گا اے اللہ میں اگر کمانے میں پیچھے رہا تو میرے باپ نے میرا کالر پکڑا، میری کمائی کم رہی تو میرے باپ نے مجھ کو روکا ٹوکا، لڑکی کہے گی اللہ میں ایک دن اسکول نہ گئی، میری ماں نے مجھ کو روکا، میری ماں نے مجھ کو ٹوکا، لیکن باپ نے اور ماں نے کبھی نماز کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی کو پردے کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو گھر میں لیٹ کیوں آئی، ماں نے لڑکی سے کبھی یہ نہیں پوچھا اسکول کی چھٹی تو 2 بجے ہوئی تو 4 بجے کیوں آئی، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو سہیلی کے گھر رات میں رک کیوں گئی۔ تربیت آپ کی ذمہ داری ہے میرے پیارے۔ حضرت لقمان کو دیکھو، وہ بھی تو ایک باپ ہے، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اور لقمان کی نصیحت اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان کرتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اے میرے بچے دنیا کا سب سے بڑا انیائے، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پہلا حق جو حضرت لقمان اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تو شرک مت کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ، اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، یات بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی تیرے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لقمان کے جیسے باپ بنو میرے پیارے ساتھ، باپ بننا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ کہف پڑھتے پڑھتے عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، وہ دونوں بیچارے تھکے ہارے بیٹھ گئے، وہاں دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا، دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں کہا ایک کنجوس لوگ ہیں، ان لوگوں نے کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے دیوار ان کی فری میں ٹھیک کر دی، ان سے پیسہ لے لینا چاہیے تھا، اجرت لے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اے موسیٰ وہ دیوار جو گرنے والی تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان کے اندر 2 یتیم بچے رہا کرتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کے باپ نے خزانہ دبایا تھا، خزانہ دبا کے مر گیا تھا باپ۔ اے موسیٰ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ لٹ جاتا، گاؤں والے لوٹ لیتے، چونکہ بچوں کا باپ نیک انسان تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچوں کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ بچے کل جب جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ یہ ہے اولاد،
اولاد کو پھل مل رہا ہے باپ کی نیکی کا. جو باپ نیک ہوگا وہ جائیداد بنا کے جائے چاہے نہ جائے، وہ بینک میں بیلنس چھوڑ کے جائے یا نہ جائے، وہ زمینیں اور جائیدادیں چھوڑ کے جائے چاہے نہ جائے، اگر باپ نیک ہے اس کی نیکی کا پھل اس کے بچوں کو ضرور ملے گا. میرے پیارے ساتھی، حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی یہی آیت پڑھ رہے تھے، یہی آیت پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں اور سلام پھیر کے اپنے بچے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے رات کا سناٹا ہے، تیرا باپ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تیرا باپ تیرے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ کل تیرے کام آ جائے تیرے باپ کی نیکیاں. اے میرے بچے دیکھ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچوں کو ان کے ماں باپ کی نیکی کام آئی. اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے. ہم اور آپ جب تک نیک نہیں بنیں گے ہمارے بچوں کی دنیا نہیں بن سکتی. میرے پیارے ساتھی، ہم اور آپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم کہیں اچھی جگہ گھومنے جاتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں، کسی اچھے ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں بچوں کو سوچتے بچوں کو بھی کھلا دیں. ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہمیں عزیز ہوتے ہیں. کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو جنت میں بھی لے کے جائیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جنت میں لے کے جائیں تو ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی. میرے پیارے قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. جو ایمان والے ہوں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہو، اولاد بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہو، تو اللہ فرماتا ہے ہم ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کریں گے اور اولاد کو بھی جنت میں داخل کریں گے. ہم ود فیملی پریوار کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کریں گے. دعا کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ ہم سب کو پریوار کے ساتھ جنت میں داخل کرے. نبیوں نے پریوار کے ساتھ جنت میں جانے کی دعائیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پروردگار تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اور قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعا بیان کی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اولاد کی تربیت کرو میرے پیارے ساتھ، یہ حق ہے اولاد کا آپ کے اوپر. گردن پکڑ لے گی آپ کی اولاد اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. میں کہتا ہوں بچہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اس سے بڑا یتیم تو وہ بچہ ہے ماں ہے باپ ہے مگر تربیت نہیں کرتے، وہ بچہ اپنے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہے. میرے ساتھ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت وابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت نہیں. سماج کی اصلاح اگر کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دینا پڑے گا. اپنی اولاد کے اندر یہ تصور پیدا کرنا پڑے گا اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب تک یہ تصور نہیں پیدا ہوگا سماج سے کرپشن نہیں ختم ہو سکتا، سماج سے برائیاں نہیں ختم ہو سکتا. قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. جب وہ سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا تول کر کے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب سامان تول کے دیتے ہیں، جب سامان
सामान देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। क्या ये नहीं जानते कि एक दिन क़यामत आने वाली है और इनको अल्लाह के सामने जवाब देना है। अल्लाह की अदालत लगेगी मेरे प्यारे साथी, और अल्लाह की अदालत में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में कोई पावर नहीं चलेगा, कोई सोर्स नहीं चलेगा। दुनिया में कहीं मंत्रियों का सोर्स है, कहीं अधिकारियों का सोर्स है, कयामत के दिन किसी को कोई सोर्स नहीं चलेगा। इसीलिए जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, जो बहुत कृपालु बहुत दयालु है। मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। ऐ अल्लाह, 2026 चल रहा है, तो आज के दिन का भी मालिक है। 2025 चल रहा था तो उसका भी मालिक था। ऐ अल्लाह, फिर ये कहने की क्या जरूरत? मालिक यौमिद्दीन, तो कयामत के दिन का मालिक है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने थोड़ी बहुत हुकूमत तो दुनिया वालों को भी दे रखी है। कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई कहीं का राष्ट्रपति है, कोई कहीं का हुक्मरान है। दुनिया में तो थोड़ा बहुत पावर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दे रखा है, मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला किसी के हाथ में कोई पावर नहीं देगा। अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ मेरे बंदो, आज किसके हाथ में पावर है? आज किसके हाथ में किंगडम है? आज किसके हाथ में राजशाही है? आज किसके हाथ में बादशाहत है? सारी दुनिया खामोश, सारे मंत्री खामोश, सारे राष्ट्रपति खामोश, सारे राजा महाराजा खामोश। अल्लाह खुद ही आवाज देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। मेरे बंदो, आज पावर मेरे हाथ में है, आज हुकूमत मेरे हाथ में है, आज सल्तनत मेरे हाथ में, आज फैसला चलेगा तो मेरा चलेगा। क़यामत के दिन अल्लाह का फैसला चलेगा, और अल्लाह के फैसले में कोई भेदभाव नहीं चलेगा मेरे साथ, कोई अन्याय नहीं होगा अल्लाह के फैसले। क़यामत के दिन अल्लाह एक तराजू रखेगा, उस तराजू का नाम मीजान है। मीजान, वो तराजू कैसा होगा? फरमाया क़यामत के दिन जब इंसाफ का तराजू रखा जाएगा, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, तो उस तराजू में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। मेरे बंदो, एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा कोई अमल होगा, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। अल्लाह जब हिसाब लेगा तो पूरा पूरा हिसाब लेगा। दुनिया में मीडिया ट्रायल होता है, अपराधी को पकड़ा गया, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, मीडिया ने अपराधी बना दिया, मीडिया ने दिखा दिया ये अपराधी है, अपराधी अपराधी, टीवी पर चल गया, अखबार में आ गया, फिर 20 साल तक वो जेल में रहा। 20 साल के बाद कोर्ट ने कहा अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, अदालत बाइज्जत रिहा करती है। 20 साल तो गया उसका, उसकी इज्जत तो गई, उसका नाम तो गया, उसके बच्चे बेचारे 20 साल तक बाप के बगैर यतीम रहे, उसकी बीवी बेचारी बेवा रही, उसका कैरियर तो तबाह हो गया। दुनिया के इंसाफ में देर लग सकती है मेरे साथ, अल्लाह के इंसाफ में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि अल्लाह की अदालत में कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में डायरेक्ट अपराध है तो सामने आएगा, अच्छा काम किया वो भी सामने आ जाएगा, बुरा काम किया वो भी सामने आ जाएगा।
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر تم نے کوئی گناہ کیا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر تم نے کوئی نیکی کی وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اے اللہ، دنیا میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں، کیا تیری عدالت میں کوئی جھوٹی گواہی بھی دے پائے گا؟ فرمایا نہیں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، منہ بند کر دے گا، زبان سے کچھ نہیں بول پاؤ گے۔ اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے۔ او اسمارٹ فون ٹچ کرنے والوں، او واٹس ایپ چلانے والوں، او انسٹاگرام چلانے والوں، او فیس بک میسنجر چلانے والوں، اللہ تمہاری انگلیوں سے بلوائے گا، انگلی بولے گی کیا ٹائپ کیا ہے تم نے، کیا ٹچ کیا ہے تم نے، کہاں کہاں سے ثبوت مٹاؤ؟ براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی، میسنجر ڈیلیٹ کر دیا، موبائل فارمیٹ مار دیا، سارے ثبوت مٹا دی۔ انگلی کا ریکارڈ کیسے مٹاؤ؟ دس فنگر ول ٹاک، دس فنگر ول اسپیک، یہ انگلی بولے گی۔ اللہ فرما رہا ہے تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پیر بولیں گے۔ ان پیروں سے چل کے تو کہاں گیا تھا؟ اس زنا کو ڈیٹنگ بولتا ہے؟ تو حرام کام کو ڈیٹنگ اور پیار اور لو اور رومانس بولتا ہے؟ ان پیروں سے جو تو زنا کرنے گیا تھا یہ پیر بولیں گے، ان ہاتھوں سے جو تو نے غلط چیزیں ٹچ کی تھی یہ ہاتھ بولیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ میرے بندے، قیامت کے دن تیرا کان تیرے خلاف گواہی دے گا، تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی۔